مچھلی کی اللہ کی شان ہے کہ کیسی کیسی مچھلیاں ہیں اور کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ منقول ہے کہ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ جس کو ٹاپو کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، زمین کا ٹکڑا تھا، وہاں پر اس نے قیام کیا۔ جہاز لنگر انداز ہوا، لشکر کے سپاہی اترے، کھوٹے وغیرہ گاڑے زمین پر تاکہ اپنی کشتی کو پکڑ کے رکھیں وہ۔ اس کے بعد کھانا پکانے کے لیے جا بجا آگ جلائی۔ جیسی آگ جلائی تو جزیرہ ہلنے لگا، ہلچل محسوس ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ سارا جزیرہ ہی پانی میں غائب ہو گیا۔ کئی سپاہی ڈوب گئے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی جزیرہ نہیں تھا بلکہ وہ دیو ہیکل مچھلی جو ہے رارا کال تھی۔ وہ ایک ایسی مچھلی ہے، اللہ کی شان ہے کہ جب وہ پانی کے اوپر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے پورا جزیرہ ہے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اور اس کی خال بھی اتنی سخت تھی کہ اس پر جناب جب ہتھوڑے مار کر کھوٹے گاڑے گئے تو بھی اس کو اثر نہیں ہوا، مگر جب آگ جلائی تو اسے جلن محسوس ہوئی، اور اس کے بعد وہ پانی کے اندر گئی، اور اس فوج کے کتنے سپاہی ڈوب کر مر گئے۔ سمندر کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی ایسی شان ہے۔ ہزاروں قسمیں مچھلی کی آ چکی ہیں مگر آج تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر ساری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے، اناج ختم ہو جائے، گوشت ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، لیکن یہ سمندر 100 سال تک اس زمین کو خوراک پرووائڈ کر سکتا ہے، 100 سال تک زمین کو خوراک دے سکتا ہے۔ اتنی خوراک، اتنی اللہ کی نعمت اس سمندر کے اندر موجود ہے۔ نیچے اسلامی بھائیوں، آج بھی پوری کائنات میں جو سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے، سب سے بگیسٹ اینیمل جو مانا جاتا ہے وہ ویل مچھلی ہے، جو سب سے بڑا جانور ہے۔ اور ویل مچھلیوں کی جو ایک قسم ہے جس کو بلو ویل کہا جاتا ہے، وہ سائز اور وزن کے اعتبار میں تمام ویل مچھلیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن سے زیادہ وزنی تھی۔ بلو ویل برفانی سمندروں میں رہتی ہے، تیرتے ہوئے اس کی رفتار 22.68 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بلو ویل کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت وہ 25 فیٹ لمبا اور 7 ٹن وزنی ہوتا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کی کیسی کیسی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو کتابوں میں ملتا ہے، عبد الرحمن بن ہارون مغربی نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بحیرہ مغرب میں کشتی پر سوار ہوا، ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹا تھی۔ جب ہماری کشتی موضع برتون پہنچی، اس لڑکے نے اپنی ڈور دریا میں پھینکی، ایک بالشت بھر مچھلی کانٹے میں پھنسی۔ لڑکے نے جب اسے نکالا تو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور اوپر کی جانب محمد اور الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کہاں کہاں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، ابو حامد اندلسی کی کتاب تحفۃ الالباب میں لکھا ہے کہ بحیرہ روم میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو ہاتھ بھر لمبی ہوتی ہے، آدھا گز، مگر اسے پکڑا جائے تو وہ مرتی نہیں ہے بلکہ پھدکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ٹکڑا کاٹ کر آگ پر رکھ دیا جائے تو وہ ٹکڑا بھی اچھلنے لگ جاتا۔ اس کو پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہنڈیا میں ڈال کر اوپر پتھر رکھ دیا جائے، جب تک پکتی نہیں جب تک مرتی نہیں، 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی وہ اچھلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی شان ہے کہ کیسی کیسی سمندری مخلوق ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب میں کچھ سمندری مخلوق کے حوالے سے شرعی احکام بھی بیان کر دوں۔ اسلام کتنا شاندار مذہب ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے ایسی کوئی قسم نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی، یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی میں الٹ گئی، وہ حرام ہے،
مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی، یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح بار شریعت میں ہے، اب غور سے سنیے گا، وہ لوگ جو مچھلی کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مچھلی کھاتے ہیں، پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی، یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مر گئی، یا جال میں پھنس کر مر گئی، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مری، یا گھڑے میں مچھلیاں پکڑ کر ڈال دیں، اس میں پانی تھوڑا تھا، اس کی جگہ تنگ تھی اس لیے مر گئیں، ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے، کیونکہ یہ انسان کی کسی ایکٹیویٹی سے مری، کسی وجہ سے مری۔ الغرض صرف وہی مچھلی حرام ہے جو کسی ظاہری سبب کے بغیر طبعی موت، اپنی موت مر کر الٹی تیر جائے، یہ مچھلی نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ اب ایک اور صورت کہ پرندے نے مچھلی کا شکار کیا، اڑا، مچھلی اس سے چھوٹ کر گری، دیکھا تو مری ہوئی تھی، اب یہ کھائیں گے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ بھی کھائی جائے گی کہ موت کا سبب پرندہ بنا، طبعی موت نہیں مری۔ مچھلی کی کھال بھی کھا سکتے ہیں، اور مچھلی کی ہڈیاں اگر یہ کھانے کے قابل ہیں، نرم ہیں، تو یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کے انڈے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی اہم بات، جال ڈالا، اس میں موذی جانور آ گئے، کیکڑے وغیرہ آ گئے، اب اس کا کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں مبارک پور اشرفیہ کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جال سے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے۔ اگر جال میں مچھلی کے علاوہ دیگر جانور پھنس جائیں تو انہیں جال سے نکال کر دریا میں ڈال دیں، کیونکہ انہیں بلا وجہ شرعی مارنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی مار دیتے ہیں لوگ۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا، اس سے اللہ عز و جل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ خامہ خواہ مار دیتے ہیں، چڑیا کو مارتے ہیں، جانوروں کو پتھر مارتے ہیں، کتے کو ڈنڈا مارتے ہیں، جانوروں کے انڈے توڑ دیتے ہیں، تکلیف نہ دیں، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے۔ اب یہاں وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جب کیکڑے پکڑتے ہیں، ہم نے روڈوں پہ کیکڑے چڑھتے دیکھے ہیں، شکار کیا، کام کے نہیں تو پھینک دیا، اب گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں، پتھر مار کر توڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ جانور پر ظلم نہ کرو، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے۔ آپ کے مطلب کی چیز نہیں، واپس پانی میں ڈال دینا، جو حلال ہے وہ رکھ لیں، لیکن کسی پر ظلم نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جو ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنے کا درس دیتی ہے۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، برتن سے ایک پیاسی بلی سامنے آئی، پیارے آقا نے وضو روکا، برتن پانی کا اس کے آگے کر دیا، بلی نے پانی پیا، آقا نے پھر وضو کیا۔ اسلام تو جانوروں پر رحم کا درس دیتا ہے، تو کبھی کسی جانور پر آپ نے جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات، شاید پہلی بار زندگی میں آپ سنیں گے، کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے، اور پہاڑوں کا وجود کا سبب بھی مچھلی بنی ہے۔ سنو اے مچھیروں، شاید پہلی بار آپ یہ سنیں گے، تفسیر در منصور میں ہے کہ اس کے متعلق روایات موجود ہیں، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس سے کہا لکھو، اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا۔ پھر اس نے کتاب کو لپیٹ دیا، قلم کو اٹھا لیا گیا، عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات بھاپ بن کر اٹھے، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے، مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی، اس پر پہاڑ بنا کر اسے بوجھل بنا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ ساری زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے، اور اس مچھلی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا کھلایا جائے؟ اللہ 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 ہم سب کو جنت میں حاضری عطا فرمائے۔ تو
اب مرقات شریف میں کیا لکھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے حدیث سن لو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک حدیث کا حصہ ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ اور یہ کون سی مچھلی ہوگی؟ حضرت ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ کیسی مچھلی ہے، اس کی کیسی کلیجی ہوگی۔ آج یہاں کھاتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو اللہ جنت کی مچھلی بھی عطا فرمائے۔ یہ وہ دلچسپ معلومات ہے جو شاید ہم نے پہلے نہ سنی ہو۔